دین اسلام کو تو نے بخشی جلا، اے نبی کی دعا تیری کیا بات ہے، دین اسلام کو تو نے بخشی جلا، اے نبی کی دعا تیری کیا بات ہے۔ آپ سارے بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں، دین اسلام کو تو نے بخشی جلا، اے نبی کی دعا تیری کیا بات ہے، تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، عدل کے بادشاہ تیری کیا بات ہے، تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، عدل کے بادشاہ تیری کیا بات ہے، دور فتنے تیرے دم سے سارے ہوئے، دور فتنے تیرے دم سے سارے ہوئے، ہیں تیری نیکیاں جتنے تارے ہوئے، تیرے سائے سے ابلیس مانگے پناہ، تیرے سائے سے ابلیس مانگے پناہ، اے شہید وفا تیری کیا بات ہے، مل کے سارے پڑھے، تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، پڑھے مل کے، تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، عدل کے بادشاہ تیری کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات محترم،
آج کل وہ دن گزر رہے ہیں جن دنوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زخمی کیا گیا تھا اور پھر آپ نے شہادت کے رتبے کو پایا، اور آپ کو یہ خبر کتنے سال پہلے ہمارے آقا نے دی کہ جب حضور احد کے پہاڑ پہ گئے تو احد کے پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، تو اس وقت حضور کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اٹھایا اور زمین پر مارا اور فرمایا اسکن، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اسبت یا احد، اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ دیکھیں حضور نے اپنے بارے میں فرمایا ایک اللہ کا نبی ہے، ابو بکر پاک کے بارے میں فرمایا ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، حالانکہ عمر اور عثمان وہاں پہ موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں 2 شہید ہیں۔ ابھی وہ شہید ہوئے نہیں، لیکن ہمارے آقا نے ان کی شہادت کی خبر پہلے ہی عطا فرمائی ہے۔ اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر پاک کی شہادت سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہا میرا عمر شہید ہوگا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور سرکار کے مدینے میں دے۔ آپ کی یہ دعا ہوتی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو آج اس عظیم ہستی کو ہم سلام عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے حضور کے مرید ہیں، لیکن فاروق اعظم ایک واحد ایسے ہیں جو مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں، جن کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں بالکل اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، لیکن اللہ جس سے چاہے اس سے مدد کروا دیتا ہے۔ آپ سب نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے لیے دعا کی یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ پھر فاروق اعظم آئے تو مدد کیسی ہوئی؟ یہ میرے پاس حدیث کی کتاب ہے مستدرک للحاکم، یہ 6 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہمارا کیا حال تھا
اور عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوا؟ کہتے ہیں واللہ مستطعنا ان نصلی عند الکعبہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم جتنے مسلمان تھے ہمارے اندر کسی کے اندر یہ طاقت یہ قوت نہیں تھی کہ وہ کعبے کی دیواروں کے سامنے جا کر نماز پڑھتے۔ ہم نے نماز پڑھی تو اپنے گھر میں پڑھی، ہم نے نماز پڑھی تو اپنے خیمے میں پڑھی، ہم نے نماز پڑھی تو دار ارقم میں جمع ہو کر پڑھی۔ لیکن فرماتے ہیں جب عمر نے کلمہ پڑھا تو ظاہرین حتی اسلم عمر کے کلمہ پڑھنے کی یہ شان ہے، ہم نے جا کر بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے نماز پڑھی تھی۔ اب دیکھیں ایک جگہ پہ 39 لوگ مسلمان ہیں، اور اس وقت انہوں نے آ کر کعبے کے سامنے نماز نہیں پڑھی، لیکن قربان جاؤں ایک فاروق اعظم کی شان پہ آپ آئے تو پھر دلیر اتنے تھے، بہادر اتنے تھے کہ بہادری بھی عمر پہ ناز کرتی تھی، جرت اتنی تھی کہ جرت بھی عمر پہ ناز کرتی تھی۔ اور دیکھیں اگر کسی بندے کے اندر یہ شان و شوکت ہو، جرت بہادری والی، تو اس کو یہ استعمال کرنی چاہیے جب دین پہ مشکل وقت آئے۔ اگر فاروق اعظم بھی کہہ دیتے کوئی بات نہیں، جیسے آپ 39 پڑھ رہے ہیں میں 40واں بھی ادھر ہی نماز پڑھتا ہوں، لیکن عرض کیا آقا ہمارا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، اسلام سچا ہے، تو ہم اب چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، اب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم کعبے کی دیواروں کے سامنے جا کر نماز پڑھیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شان بڑی توجہ طلب حدیث باغ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے سرکار کا یہ فرمان سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اولو من یعانکہ الحق یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے جس سے ملاقات کرے گا وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے۔ قیامت والے دن کیا شان ہے فاروق اعظم کی۔ اگلے جملے ارشاد فرمائیں وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحَهُ الْحَقُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُمَرُ۔ ایک ہوتا ہے مصافہ، مصافہ کہتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سلام کرنا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے دست قدرت کے ساتھ سب سے پہلے جس سے مصافحہ کرے گا وہ بھی میرا عمر بن خطاب ہوگا۔ اور تیسرا جملہ ارشاد فرمائیں یہ شان ہے میرے نبی کے غلاموں کی۔ فرمایا فَيَنْطَلِقُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ عمر بن الخطاب، اور قیامت والے دن سب سے پہلے جس کو پکڑ کر اللہ جنت میں داخل کرے گا وہ بھی حضرت عمر بن خطاب ہوں گے۔ تو یہ شان حضور کے غلاموں کی ہے۔ عمر وہ تھا جس کو میرے نبی نے مانگ کے لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ فاروق اعظم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے،
توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ کہیں ذرا. میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں محبت سے سبحان اللہ کہیں. پھر آپ سے جب پوچھا گیا کہ عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کان عمر اتقانا للرب، کہتے ہیں صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرتے تھے وہ حضرت فاروق اعظم تھے. سب سے زیادہ ڈرنے کا یہ عالم تھا کہ ایک دن بازار سے گزر رہے تو گھر میں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا ان عذاب ربک لواقع، بے شک اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے. تو بے ہوش ہو کے گر پڑے اور پورا مہینہ بخار رہا تھا. یہ کون عمر تھے جن کو میرے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صرف رب سے ڈرتے ہی نہیں تھے، وَأَقْرَأُنَا لِكِتَابِ اللَّهِ، قرآن مجید تو ہر صحابی پڑھتے تھے لیکن ہم میں سب سے زیادہ جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ حضرت فاروق اعظم تھے. پھر اسی کہہ سکتے ہیں تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، عدل کے بادشاہ تیری. آج جملہ میرے نال مل کے پڑھو، پتہ چلے حضور دے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، عدل کے بادشاہ تیری، اور تیرے سائے سے ابلیس مانگے پناہ. میرے نبی نے فرمایا عمر جس گلی میں تو داخل ہوتا گیا اس گلی میں شیطان داخل نہیں ہوتا گیا، اور تیرے سائے سے ابلیس مانگے پناہ. اے شہید وفا تیری. تسا سارے نہیں پڑھیا، سارے مل کے پڑھو. تیرے سائے سے ابلیس مانگے پناہ، اے شہید وفا تیری. یار دنیا میں بڑے بڑے حکمران آئے لیکن حضرت فاروق اعظم ایسے حکمران تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو تمہیں پوری دنیا میں ہر طرف مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے نوکر ہی نوکر نظر آتے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اور رات کو دنیا جب سو جاتی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت نقاب کر کے گھروں کے دروازے پہ دستک دے کے کہتے تھے اور کسی نے کھانا نہیں کھایا تو مجھے بتاؤ تمہارے بچوں کو بھی کھانا ہم کھلائیں گے. کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے تو ہمیں بتاؤ تمہارے پانی کے مشکیزیں بھی ہم بھر کے لائیں گے. اور پھر فاروق اعظم ایسے صحابی تھے ایسے امیر المومنین کہ آپ نے اپنا کوئی بھی دربان نہیں رکھا ہوا تھا، کوئی بھی چوکیدار نہیں تھا. جس نے بھی ملاقات کرنی ہوتی وہ ڈائریکٹ آ کر حضرت عمر سے ملاقات کرتا تھا. ایک دن مدینہ المنورہ کے بازار میں کھڑے ہیں،
कुरैशियों ने आपको रोका हुआ गया है। हर कुरैशी आदमी अपनी अपनी बात बता रहा गया है। एक बुढ़िया औरत लाठी पे चलती हुई आ गई। उसने कहा उमर इधर आओ, मेरी बात सुनो। फारूक आज़म आदमियों को छोड़ के बीबी के पास चले गए। उधर धूप की कड़क थी, इधर मदीने की औरत से गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू होते होते वक़्त गुज़र गया, बीबी चली गई। वो आदमी जो वहाँ पे खड़े थे उनमें से एक बोल के कहने लगा उमर तुमने इतने आदमियों को छोड़ के एक बुढ़िया से बातें करना शुरू कर दी है। हज़रत फारूक आज़म का जवाब सुने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे तुम्हें इल्म नहीं ये कौन सी खातून है? फरमाया जब ये रोती है तो इसके आंसुओं की आहट सातों आसमानों के ऊपर पहुंच जाती है। जब ये शिकवा करती है तो इसकी शिकायत सातों आसमानों से ऊपर पहुंच जाती है। अल्लाह की कसम अगर वो मुझे पूरा दिन लेकर खड़ी रहती, रात बीत जाती तो उमर फिर भी उसे ना छोड़ता, इसलिए कि वो मुस्तफ़ा के मदीने की एक औरत थी जो वक़्त के वज़ीर आज़म को अपना हाल सुना रही थी। और तुझको फारूक मेरे नबी ने कहा अदल के बादशाह तेरी। पता कौन थे? 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत किया है। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है फारूक आज़म ने। और ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। आज तो किसी चेयरमैन से मिलना हो तो कितने ताल्लुक़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। MNA और MPA से मिलना हो तो कितने ताल्लुक़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कितनी बार लोगों को कहलवा के मुलाकात होती है। लेकिन ये मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे खड़े होने वाले वज़ीर आज़म थे। सुभान अल्लाह को ज़रा प्यार रहा। ये मिंबर मुस्तफ़ा पे बैठने वाले वज़ीर आज़म थे हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप किसी मौके को भी नहीं छोड़ते थे। अगर तबलीग की बारी आती तो किस अंदाज में तबलीग करते। तवज्जो रखना, जिनकी माएँ जिंदा हैं अपनी माओं का एहतराम करें। खुदा की कसम माँ जैसी दौलत फिर नहीं मिलती है। हजरत अली और उमर काबे के साए में बैठे हुए हैं। एक आदमी ने अपनी अम्मी को दोनों कंधों पे उठाया हुआ है। वो पेंडू था, काबे का तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते कहने लगा अम्मी मैं तेरी सवारी बन गया हूँ, तू मुझ पे सवार है। अम्मी कुछ सवारियाँ ऐसी होती हैं जो प्यास की वजह से बैठ जाती हैं, जो तंग दस्त यानी थकावट की वजह से बैठ जाती हैं। लेकिन अम्मी में वो सवारी नहीं जो थक जाती है, इसलिए कि तूने मुझे पेट में भी रखा है, तूने मुझे दूध भी पिलाया है। जब ये जुमले गए हज़रत फारूक आज़म ने वो बोल सुने। उमर ने अली की तरफ देखा, अली ने उमर की तरफ देखा। ऐ मुहर्रम चढ़दा पे आए तो कई लोगों ने उमर पाक नू भौंकना शुरू कर देना है। उन्हें कहना ये ते अली पाक दे दुश्मन सन। मैं आख्या वेखो शान, उमर ते अली काबे दे साए दे अंदर इकट्ठे सन। ए यार इकट्ठे होंदे ने, दुश्मन इकट्ठे नहीं होंदे ने। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली की तरफ देखा।
علی نے عمر کی طرف دیکھا او کیا دی شان کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب تو پیارا بولو بولو علی دا نام لینا بھی عبادت ہے او کریم رب دے کریم جانی نو سب تو اے بختہ والے نے لوگو جنا دا نارا علی علی اے بختہ والے نے لوگو جنا دا علی نے عمر کی طرف دیکھا عمر پاک نے کہا علی میرا دل کرتا ہے ہم اس پینڈو کے پیچھے پیچھے کعبے کا طواف کریں کہا عمر چلے پھر طواف کرتے ہیں ارے کعبے کا طواف تو بڑی دنیا کر رہی تھی لیکن قربان جاؤں ایک مراد مصطفیٰ تھے دوسرے داماد مصطفیٰ تھے طواف کرتے کرتے یا رسول اللہ طواف کرتے کرتے پینڈو پھر بول پڑا توجہ رکھنا حدیث بہت پیاری پڑھ رہا ہوں پینڈو پھر بول پڑا امی میں وہ سواری نہیں ہوں جو پیاس سے تھک جاتی ہے امی میں تو وہ سواری ہوں تو نے مجھے پیٹ میں رکھا امی تو نے مجھے دودھ پلایا میں تو وہ سواری ہوں آج 7 چکر پورے ہوں گے تو پھر میں صفا مروہ کی طرف جاؤں گا فاروق اعظم نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا پینڈو میری بات سنے یہ جملے مت کہ امی میں وہ سواری نہیں ہوں یہ تو رب کا شکر ادا کرے کہ تمہیں کعبے کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کا موقع مل رہا ہے فرمایا یہاں تو ایک نیکی کرے گا تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا اور رب کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی ہے آج خدا کی رحمت بھی برس رہی ہے کعبے کی دیواریں بھی سامنے ہیں تیری ماں تیرے کندھوں پہ ہے تو کعبے کا طواف کر رہا ہے یہ مت کہ امی میں وہ سواری ہوں جو تھکتی نہیں ہوں ایسے جملے نہ کہہ بلکہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کعبے کی دیواروں کے سامنے بھی مجھے اپنی امی کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر دینا گیا ہے پھر حضرت فاروق اعظم نے کہا علی فرمایا جی تو علی آپ اس بات کے گواہ بن جائے اس کی نیکی تھوڑی ہے میرے رب کا اجر زیادہ ہے یہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہر طرح کی نیکی کا حکم دے کر لوگوں کے دلوں کو دلاسا دیتے تھے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے آقا کے جیتنے بھی بولو بولو میرے آقا کے جیتنے بھی یار سارے نہیں پڑھا سارے مل کے پڑھو جھوم کے پڑھو زور لا کے پڑھو میرے آقا کے جیتنے بھی ایسی مبارک جماعت بلا ایک بیماری ہوتی ہے جنتی 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 ایک جنتی جنتی
حق جاریہ. ایک بیماری ہوتی ہے جذام کی، جیسے یہ برس بیماری ہے نا، سفید داغ، ایسے جزم جذام بھی ایک بیماری ہے جس سے جسم خراب ہونا شروع ہوتا ہے. فاروق اعظم کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے ایک خاتون کی طرف نظر پڑی جو جذام زدہ خاتون تھی. اس کے جسم پہ کچھ بیماری کے نشانات موجود تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران طواف اس خاتون کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمانے لگے کہ تیری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ تو ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ تیری وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور تو کعبے کا طواف کر رہی ہے. جا کر اپنے گھر میں بیٹھ. تیرا اس وقت کعبے کے طواف سے بہتر گھر میں بیٹھنا ہے. پتہ کیا چلا کہ ہمارے جسم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. بڑی توجہ طلباء نے، میں کل درس نظامی کا سبق پڑھا رہا تھا، حدیث گزری، بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ اگر رستے میں ایک درخت لگا ہے، سرکار نے فرمایا صحابہ میں نے جنت میں ایک بندے کو ٹہلتا ہوا دیکھا. سبحان اللہ کو. جنت میں ایک بندے کو ٹہلتا ہوا دیکھا. تو میں نے پوچھا یہ جنت میں کیسے پہنچا ہے؟ تو بتایا گیا کہ رستے میں ایک درخت لگا تھا اور وہ درخت آنے جانے والے لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتا تھا، اور اس بندے نے وہ درخت کاٹ دیا اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ہمارے وہ جسم، اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ ہمارے جسم سے جس کو بھی پہنچے ٹھنڈی خوشبو ہی پہنچنی چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا تیرا جذام زدہ جسم ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جا گھر میں جا کر بیٹھ. اب وہ خاتون جو ہے وہ گھر میں جا کر بیٹھ گئی. اب وہ طواف کعبہ کے لیے کبھی بھی نہیں آئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. آپ جب مزار میں اتر گئے، ایک بندہ اس عورت کے گھر کے قریب سے گزرا تو اس نے کہا بی بی جس نے تمہیں حکم دیا تھا نا طواف نہ کر، اب اس کا وصال ہو گیا ہے، اب تو طواف کر لے. تو اس خاتون نے کہا اگر عمر کی زندگی میں عمر نے مجھے حکم دیا اور میں نے اس کے کہنے کو مانا تو میں اس کے وصال کے بعد بھی اس حکم کی نافرمانی نہیں کروں گی، میں اس کہنے کو مانوں گی، اس لیے کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ درد تکلیف نہ پہنچے. اگر رسول اللہ کے غلام میری وجہ سے دکھ درد تکلیف سے بچے رہیں گے تو میرے مصطفیٰ بھی مجھ پہ راضی ہیں، میرا خدا بھی مجھ پہ راضی ہے. اور آج ہمارا جو حال ہو چکا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم بعد حضرات اللہ ماشاءاللہ کوئی موقع جانے ہی نہیں دیتے، لیکن یہ شان تھی ان لوگوں کی. کیسا دور حکومت. آج کل ریاست مدینہ کے نام لیے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بڑا بڑا کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن فاروق اعظم مدینہ کے بازار میں پیدل تھے تو مدینہ کا ایک آدمی گدھے پہ سواری کرتا ہوا آ رہا تھا. سنیں توجہ سے سننا ہے. گدھے پہ سواری کرتا ہوا آ رہا تھا. عمر پاک کے قریب آیا تو عمر پاک نے اس کو روکا، وہ رک گیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو کہنے لگے دھوپ بڑی ہے تو اس طرح کر مجھے بھی اپنی سواری پہ بٹھا لے.
اس نے جب دیکھا یہ تو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے فاروق اعظم ہیں، وہ سواری سے نیچے اتر آیا اور سواری کی رسی پکڑ کے کہنے لگا حضور آپ اوپر بیٹھ جائیں، میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں، میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے کہا ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، اگر میں اوپر بیٹھ گیا تو نیچے چلتا رہا تو مجھے انصاف والا کون کہے گا، مجھے عدل والا کون کہے گا؟ اس نے کہا حضور پھر کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا تم بھی سواری پہ بیٹھو میں بھی سواری پہ بیٹھتا ہوں۔ اچھا حضور پھر آپ ایسے کریں نا، آپ آگے آ جائیں میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، مصلی پہ آپ آگے ہوتے ہیں، منبر پہ آپ آگے ہوتے ہیں، آپ ہمارے حاکم ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں یہ سواری تیری ہے، وہ مصلی میرا ہے۔ سبحان اللہ خضرہ، یہ سواری تیری ہے، آگے بھی تو نہیں بیٹھنا ہے اس لیے کہ تیرا حق بنتا ہے۔ وہ غلام جب آگے بیٹھا فاروق اعظم پیچھے بیٹھے تو مدینہ کی گلیوں میں جو بھی دیکھتا تھا گونج پڑی ہوئی تھی تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، عدل کے بادشاہ تیری، مل کے پڑھو تجھ کو فاروق میرے نبی نے کہا، عدل کے بادشاہ تیری۔ رات کا وقت تھا یار، میں آج یہ چھٹی تقریر ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو یوٹیوب پہ انشاءاللہ جائے گی، میں ڈائری پہ لکھ کر لایا ہوں، توجہ سے سنیں۔ رات کا وقت تھا، نقاب کیا ہوا تھا، مدینے کے بازار میں گھوم رہے تھے، اور کوئی ایسا تو نہیں جس نے عمر کے دور میں کھانا نہ کھایا ہو، عمر اس کو کھانا دینے کو تیار گیا۔ یہ نقاب کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، نقاب اس لیے کرتے تھے لوگ ڈرے نہ۔ حضرت فاروق اعظم نے رات کے وقت دیکھا ایک بوڑھی عورت پانی کا چمڑے کا مشکیزہ کندھوں پہ اٹھائے آ رہی ہے۔ فاروق اعظم نے اس کو دیکھا تو کہا بی بی رک جا، اس سے پوچھنے لگے تیرا خامد کوئی نہیں؟ اس نے کہا خامد دنیا سے چلا گیا گا۔ فرمایا تیرا نوکر کوئی نہیں؟ اس نے کہا نوکر بھی کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے نقاب کیا ہوا تھا، فرمایا تو مشکیزہ چھوڑ دے، میں تیرا مشکیزہ کندھوں پہ اٹھا کے چھوڑ کے آتا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ہیں۔ توجہ میرے یہاں رکھو ذرا، سبحان سارے آنکھوں ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے ہیں، پانی کا مشکیزہ کندھوں پہ اٹھایا، چلتے چلتے بی بی کا گھر آ گیا، پانی کا مشکیزہ اس کی دیوار کے ساتھ لٹکایا، لٹکا کے فرمانے لگے صبح عمر کے پاس آ جانا، عمر تیرا ایک نوکر مقرر کر دیں گے۔ اس نے کہا وہ اتنا بڑا وزیر اعظم ہے، میں کیسے اس سے ملاقات کروں گی؟ حضرت عمر نے کہا سن، عمر سے ملنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، کبھی نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، کبھی نبی کے منبر پہ کھڑا ہوگا، کبھی مدینے کے بازار میں کھڑا ہوگا،
उसने सुबह के वक्त इरादा किया, हजरत फारूक आजम की अदालत में दस्तक दी। उमर ने तो पहचान लिया ये वही औरत है, लेकिन अब उमर ने नकाब नहीं किया हुआ था, लिबास रात वाला ही था। बुढ़िया कहने लगी मुझे सच सच बताना, रात मेरा पानी का मशकीदा आपने ही उठाया था? फरमाया हाँ मैंने ही उठाया था। बुढ़िया दौड़ गई, हजरत फारूक आजम ने एक नौकर बुलाया, फरमाया इसके बच्चे ज्यादा आ गए, आइंदा के बाद पानी की जरूरत हो तुमने भर के देना है, आटे की जरूरत हो तुमने ला कर देना है, राशन की जरूरत हो तुमने ला कर देनी है, इसलिए कि दौरे हुकूमत मेरा है, मुझसे पूछा जाना है उमर तेरे दौरे हुकूमत में बीबियों का क्या हाल हो रहा था। फिर उस बुढ़िया को कहने लगे जो वक्त गुजर गया उस पे माफ़ी दे देना, आइंदा के बाद उमर तेरा ख्याल रखेगा, उमर पे उमर का मुस्तफ़ा भी राज़ी होगा, खुदा भी राज़ी हो जाएगा। अरे तुझको फारूक मेरे नबी ने कहा, तुझको फारूक मेरे, बोलो 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 ज़ुबाना तो बोलो, तुझको फारूक मेरे अदल के बादशाह तेरी, और तेरे साए से इबलीस मांगे पनाह, तेरे साए से इबलीस मांगे पनाह, शहीद वफाते। मेंबर आखिरी बात करने लगा हूँ तवज्जो से, और माशाल्लाह हाल भरा हुआ है, तवज्जो से आपने ये हदीस सुननी है। सुभान अल्लाह को एक बार ज़रा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ना मेंबर पे आकर बैठे, मेंबर पे बैठे, आपने कहा एक आज मैंने तुम्हें कहानी सुनानी है। अब लोगों ने कहा हुजूर कौन सी कहानी? फरमाया आज मैं जब मस्जिद की तरफ आ रहा था ना तो मैं एक गली में रुक गया, उस गली में नबी के एक सहाबी खड़े थे और उस सहाबी के सामने एक जिन खड़ा था। कौन खड़ा था? हदीस पढ़ रहा हूँ, आपको पता है स्टोरियाँ कहानियाँ पढ़ना मेरी आदत ही नहीं। जिन खड़ा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहने लगे ओ मेरे सामीन, मैंने क्या देखा कि उस जिन ने मेरे नबी के सहाबी को कहा मेरे साथ कुश्ती करनी है। तो कहते हैं कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी के सहाबी पे। उन्होंने क्या हाँ कुश्ती करनी है तो कर ला। ईमान की ताकत ज़्यादा होती है, ईमान की ताकत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद सारे बोले जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी, बोलो बोलो हर सहाबी नबी, नाराए तहकीक। अच्छा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि वो जिन ने जब कहा ना तो मेरे नबी के सहाबी ने कहा हाँ कुश्ती करनी है, कुश्ती करनी है। कहते हैं कुर्बान जाऊँ अपने नबी के सहाबी पे। उसने जिन का जब गिरबान पकड़ा तो उसको उल्टा करके नीचे मारा। जब उल्टा करके नीचे मारा तो उसके सीने पे उस नबी के सहाबी ने पाँव रखा और पाँव रख कर कहा बस तेरी कुश्ती ख़त्म। ताड़ी सुभान अल्लाह रे सुभान, बस तेरी कुश्ती ख़त्म। उसने जिन ने आगे से कहा बस मेरी कुश्ती ख़त्म। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहने लगे कि मैंने वहाँ पे खड़े होकर देखा वो मेरे नबी के जो सहाबी थे ना, उन्होंने उसके सीने पे पाँव रख कर कहा अब छोड़ूंगा तब मुझे वो वजीफ़ा बता कि कोई बंदा वजीफ़ा करे और तेरे जाल से बच जाए, तेरे दाव से बच जाए। उसने कहा जी जो आयतल कुर्सी पढ़ता रहता है उस पर कभी भी जिन्नों का साया नहीं होता है।
اس پر کبھی بھی جنوں کا سایہ. اچھا حضرت عبداللہ بن مسعود نے ساری گل جدوں دس دیتی نا تو ساری گل دس کے کہن لگے اپنے سامعین کہن لگے دسوں گا بھلا میرے نبی دا وہ کیڑا صحابی ہو سکتا ہے. تو جدوں آپ نے گل کی تو کوئی جواب نہیں آیا تو آپ کہن لگے میں دسو عمر تو علاوہ اور کیڑا ہو سکتا ہے. فرمایا وہ عمر بن خطاب تھے کہ جس نے مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کر جن کو پاؤں کے نیچے رکھ کے زیر کر کے کہا تھا اور یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے، سردار کی شان کا کیا. میرے بھائی محرم شریف شروع ہونے والا ہے. محرم شریف اب بڑی توجہ طلب باتیں ہیں. محرم شریف شروع ہونے والا ہے. ہماری کچھ طبیعتیں بدل جاتی ہیں. ہم لوگوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ صحابہ کو تبرے ہوتے ہیں. عمر پاک کو گالیاں دی جاتی ہیں، ابو بکر پاک کو گالیاں دی جاتی ہیں، عثمان پاک کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت ابو سفیان کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ہم بریانی کی پلیٹوں کے پیچھے وہاں پہ بیٹھے رہیں. یاد رکھیں جو میرے نبی کے صحابہ کو پھونکے اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو میرے نبی کی آل کو بھونکے اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. محرم شروع ہونے والا ہے. لوگوں نے یہ جو مجلسیں کرنے والے ہیں انہوں نے کہا نا یار کوئی نہیں وہ آل پاک دا ذکر ہی کر دیا، تسی جاؤ بیٹھو تو صحیح. علی پاک کا نام لے کے ابو بکر کو گالی دینا یہ کہاں کا دین ہے؟ علی پاک کا نام لے کے عمر عثمان کو گالیاں دینا یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ہماری جامعہ مسجد میں انشاءاللہ 13 پروگرام ہوں گے محرم کے، ہر سال کی طرح. اور مجھے یاد ہے 2012 سے یہ سسٹم شروع ہے اور 2023 ہو گیا ہے. 1 محرم سے 13 محرم تک. اور عورتوں کے لیے باپردہ اوپر والی چھت پہ اہتمام بھی ہوگا. فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ روزانہ محفل ہوگی. اور ہمارا سسٹم یہ ہوتا ہے سلام کے فوراً بعد خطاب شروع ہو جاتا ہے اور باہر فلیکس لگ چکی ہے اور بڑے بڑے نامور خطباء کو انشاءاللہ میں نے دعوت دی ہے. یہ ہماری محفلیں وہ محفلیں ہوں گی جن میں ابو بکر پاک کو بھی سلام کہا جائے گا، علی پاک کو بھی سلام کہا جائے گا. یہ 10 محرم تک امام حسین کا نام لیں گے، 20 محرم تک امام حسین کا یہ لوگ نام لیں گے، لیکن امام حسن کا نام لینا بھی گوارا نہیں کریں گے. کیوں؟ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی. کیا کیا تھا؟ صلح کی تھی. اوہ اگر امام حسین سیدہ پاک کے بیٹے ہیں تو حسن بھی ان کے بیٹے ہیں. اگر امام حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھتے رہے تو حسن بھی بیٹھتے رہے گا. اگر حسین کے لیے مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کیا ہے تو حسن کے لیے بھی مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کیا. میرے بھائی اگر حسن علی کے بیٹے ہیں حسین بھی علی کے بیٹے ہیں، لہذا یہ دورہ معیار چنگا نہیں لگتا. دورہ معیار ہے اور بولو تو صحیح یار ہے، دورہ معیار چنگا. اور کہنے دوواں کراندہ مہمان کی ہوندہ ہے تو کلیاں ہی بڑھو. احمد کو ہے بھی صحیح ہے بھی صحیح ہے بھی صحیح ہے بھی صحیح ہے بھی صحیح. خاک صحیح جس کی گارنٹی خدا رسول نے دی ہے وہ صحیح ہے. یہ کالے جھنڈے اور پنجے لگا کر اب ہمارے ایمان کو لوٹنا شروع کریں گے. اپنی عورتوں کو روکیں. عورتیں جا کر وہاں پہ منتیں مانتی ہیں، جی ہم یہاں پہ جا کر پنجہ لگا دیں گے اگر ہمیں بیٹا ہوا. یہ کون سی منت ہے اور یہ کون سا اسلام ہے؟ اور میرے نبی نے ایک بندے کو اونٹنی کا دودھ دھوتے ہوئے دیکھا تو اس کے ناخن لمبے تھے. حضور نے فرمایا تم نے دوبارہ اونٹنی کا دودھ نکالنا تو ناخن چھوٹے کرنے کا، تمہارے ناخنوں سے اس کے تھنوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو نبی بڑے ناخن والے کو جانور کو ہاتھ لگانے سے روک رہے ہیں وہ اجازت دیں دینے کہ چھریاں مارو، وہ اجازت دیں دینے زنجیرہ مارو، وہ اجازت دیں دینے آگ تے لمبے پاؤ. اور یار چوپ کر گا جی فتوہ تے دبو نا. اور جو مصطفیٰ کریم نے ایک بندے کو گدھے کے منہ پہ مارتے ہوئے دیکھا، فرمایا آج تم نے مارا آئندہ نہیں مارنا، اگر میں تیرے لیے رحمت ہوں تو اس کے لیے بھی رحمت ہوں.
جو جانوروں کے منہ پہ نہیں مارنے دیتے وہ انسانوں کے سینے میں کیسے چھریاں برداشت کرتے ہیں. لہٰذا خود بھی رکیں، اپنے بچوں کو بھی روکیں، اپنی گھر والیوں کو بھی روکیں. کل نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. محبتیں سب کی کام آتی ہیں. خدا کی عزت کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، حدیث کی کتاب میرے ہاتھ پہ ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں نبی کے صحابہ کا بھی پیار ہے، نبی کی آل کا بھی پیار ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو میں نے اس ممبر پہ بیٹھ کے ثم معاذ اللہ کسی کی گستاخی کی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں. دیکھیں نا آج کل وہ ایک عظیم عالم دین جو 24 گھنٹے اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، جنہوں نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنا پورا وجود مسلک اہل سنت کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کے لیے ان بد مذہبوں نے ایک فیک تصویر بنا کے کہا ان کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں نکلی ہیں. کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس ہستی کہ جس ہستی نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم کی شریعت کی پاسداری کی ہے اور اس ہستی نے ایسا عمل کیا ہو، ثم معاذ اللہ کروڑوں بار استغفر اللہ. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں اس ہستی نے ان کالے کالے لوگوں کو پھانا ٹھوکا ہے پورا، اور زمانے والوں کو بتایا ہے اسلام سچا دین ہے، مصطفیٰ کا وہی نوکر ہے جو ابو بکر کے ترانے بھی گاتا ہے، مولا علی کے ترانے بھی گاتا ہے. اس کو زمانہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے نام سے یاد کرتا ہے. محرم آ رہے ہیں، خود بھی بچو تے اپنے بچیاں نو بھی بچاؤ. تو کتوں بچانا ہے؟ اے زنجیراں چھریاں دو. آج اسی امام حسین بہت پیار کر دیں تو انہوں نے اپنی گردن کٹوائی سی. رکھو نا گردن تے کسی نے کہو لے بھائی لا یہ گردن. پیار تو پھر انج ہی کرنا ہے نا. یاد رکھنا امام حسین کا پیار ان چیزوں میں نہیں پڑا. امام حسین نے تو سجدے میں سر کٹایا ہے، سجدے میں، اور سر کٹا کے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے. نمازی بن، قرآن کا قاری بن. اللہ ہم سب کو حضور کی عظمتوں اور حضور کی محبتوں میں مرنا جینا نصیب فرمائے. باہر فلیکس لگا ہوا ہے، میں نے کچھ محلے کے دوستوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. خصوصی دامن میں